أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ العلق کی آیت نمبر 3 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مخلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے پچھلی ہماری جو قرآن کی مجلس تھی اس میں ہم نے پہلی 2 آیات اور بطور خاص اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نزول، اس کی شروعات اس پہلی آیت سے ہوئی، اس کے بارے میں ہم نے اس کا شان نزول یا اس وقت کے حالات و واقعات یا وہ واقعہ جو پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت ہوا، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل بھی تھوڑی سی دیکھی، اور پھر اس وحی کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اقرأ سے کیا، یعنی پڑھنے سے، یا پڑھیے، علم حاصل کیجئے، جانیے، اور پھر اس علم کا حاصل کرنا اور جاننا بسم ربک الذی خلق، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام کے ساتھ دنیا کے جتنے علوم یا دنیا کا جو بھی علم یا دنیا میں جو بھی علوم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، 2 قسم کے، ایک روحانی علم، ڈیوائن نالج، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج یا دنیا کے جو دیگر علوم ہیں وہ سارے، تو ان سارے علوم کو آپ پڑھیے، ان کو سمجھیے، ان کی معرفت، ان میں اپنا لوہا منوائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ اس میں شامل کیجئے، وہ رب جس نے تخلیق کیا پوری کائنات کو، اور بطور خاص خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا جبکہ وہ جمے ہوئے خون کی حالت میں تھا، جبکہ وہ اس قدر چھوٹا، خفیف، ناتواں اور ڈیپینڈنٹ تھا، اس قدر وہ معذور تھا، اس قدر وہ حقیر تھا، اس قدر وہ اس قدر وہ کمزور تھا کہ اس کی کوئی حالت نہیں تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، کوئی شناخت نہیں تھی، کوئی اس کی خد و خال نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس انسان کو تخلیق کیا، اور پھر اس کے اوپر انعام و اکرام کیے، اس کے اوپر فضل و کرم کیے، اس کو توانائیاں دی، دنیا کے وسائل دیے، مال و دولت دیا، سارا کچھ دیا۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اشرف المخلوقات پیدا کیا، جو کہ تمام دوسرے جانوروں، دوسرے جانداروں اور دوسری تخلیقات یا دوسری جو اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں وسعتیں ہیں ان کو مسخر کرنے کے قابل اس کو بنا دیا، وہ بھی اس علم کی بدولت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ بہرحال اس کے مختلف پہلو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، گو کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص ترتیب نہ ہو،
یا ख़ास अंदाज से वो तज़किरा ना कर सके हों हम, लेकिन फिर भी उसकी अहमियत इल्म की क्या है, इल्म की हकीकत या इल्म की अफादियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, उसको हमने माजी और हाल और मुस्तकबिल के आईने में कुछ समझने की कोशिश की। और उससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि इकरा, या पढ़ना, पढ़िए या इल्म हासिल कीजिए, इसकी इसकी ज़रूरत या इसके ऊपर किस कदर अल्लाह ताला ने हमें अहमियत का अंदाज़ा दिलाया। अपनी पहली ही आयत इस कुरान मजीद की, उसमें ऐसे अल्फाज का इंतखाब करके, और फिर इसके बारे में बहुत सारी रिवायात, बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे दीगर मौज़ूआत जिसको हमने स्किप किया, कि इल्म का हासिल करना किस कदर ज़रूरी है या किस कदर फ़र्ज़ के उलमा कहते हैं कि इल्म का हासिल करना मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए या इंसान के लिए फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। जिस तरह से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह जो है वो इंसान को फ़र्ज़ हैं उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। तो बहरहाल इल्म, उसके बारे में हमने जो सबसे एक मुख्तसर पॉइंट या एक मुख्तसर चीज़ जो हमने देखी, कि इल्म का मतलब यानी पढ़ना, लिखना, मार्फत हासिल करना और अपनी ज़िंदगी में या इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आना, एक चेंज लेकर आना, ये पूरे जो मामलात हैं वो सारे का सारा इल्म है। अगर इसमें से किसी चीज़ को स्किप कर दिया जाए तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो इल्म नहीं रखता या वो जानने वाला नहीं, जो वो तालीम से आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और यही सिलसिला जो है वो आगे भी चलता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तख्लीक किया हर इस पूरी कायनात को। खलक़ल इंसान मिन अलक़, और बतौर ख़ास उसने तख्लीक किया, पैदा किया इंसान को एक जमे हुए खून से, एक लीच लाइक सब्सटेंस। उसके तीन मानी भी हमने उस मतलब हल्का सा तज़किरा किया था। या एक ऐसी चीज़ से, या एक ऐसे ज़र्रे से जो कि चिपक जाने वाला है, मतलब अपनी माँ के रहम के अंदर। तो उस अलाका से इंसान को हमने पैदा किया, अल्लाह ने, उस ज़ात ने। उस ज़ात का नाम लेकर पढ़िए। फिर आगे है इकरा, आप पढ़िए, व रब्बुकुल अकरम, और आपका रब बड़ा करीम है। पढ़िए कि आपका रब बड़ा करीम है। आपका रब इस कदर करम वाला है, इस कदर फजलो करम करता है कि उसने उस इंसान को जिसको अलाका से पैदा किया, जिसकी कोई हैसियत और औकात नहीं थी और उसको कोई पहचानता नहीं था, अल्लाह ताला ने उसको तख्लीक किया, उसको माँ के पेट के अंदर उसको एक एक ख़ास मुद्दत तक के लिए तक़वियत दी, उसको उसके एज़ा दिए, उसको उसकी शक्ल सूरत दी, फिर उसको उसकी तकदीर दी, फिर उसको उस दुनिया के ऊपर उसने ज़िंदा मतलब लेकर आया, पैदा किया। इस दुनिया में आने के बाद फिर नातवा था, उसके उसके मोहब्बत करने वाले उसके मिले, उसके ज़रिए से उसको ज़रूरियात उसकी बाहम पहुंचाई। उसकी फितरत में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने रख दी जिनके ज़रिए से वो अपनी नशो नमा के मुख्तलिफ मराहल या दर्जात जो है वो तय करता चला गया। वक्त के साथ साथ उसने ताकत पकड़ी, उसने तालीम हासिल की, इर्द गिर्द के माहौल से, अपने माँ बाप से, अपने दीगर माशरे से उसने बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की। उसने फिर मतलब अपनी ताकत में भी इजाफा हुआ, उसके जिस्म में भी इजाफा हुआ, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी की हिफाजत की, और फिर वो बड़ा हुआ। अक्ल शऊर उसने हासिल किया, उसने माल दौलत हासिल किया, उसने वसाइल हासिल किए। उसने सारी ज़िंदगी अपनी जो है वो अल्लाह ताला के फजलो करम के तहत गुजारी। किस किस चीज़ को तुम गिनोगे, किस किस चीज़ को तुम समझने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं गिन पाओगे अल्लाह ताला के उन कर्मों को, अल्लाह ताला के उन फज़ाइल को, अल्लाह ताला की उस रहमत और शफकत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की। इकरा, आप उस रब के नाम से साथ पढ़िए जिसने एक इंसान को पैदा होने के बाद उसके ऊपर बड़ा फजलो करम अपना किया, बहुत सारी नेमतें की, बहुत सारी उसके ऊपर इनामात किए दुनिया की ज़िंदगी में। अल्लाह जी, और उसके ऊपर उसके दुनियावी मामलात, उसकी ज़िंदगी, उसके रहन सहन दीगर जो भी मामूलात हैं, उसमें तो फजलो करम किया ही। एक और उसके ऊपर अल्लाह ताला ने उस इंसान के ऊपर फजलो करम किया, अल्लाह जी जिसने
علامہ جس نے سکھایا، بالقلم جس نے اس انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا، الذی علم بالقلم جس نے اس انسان کو قلم کے ذریعے سکھلایا۔ اب ایک دو پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں پر قابل غور ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رب کے نام سے شروع کیجئے۔ یہ وہی پہلی آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہی کنٹینیوس ہے کہ اس رب کے نام سے آپ پڑھیے، الذی علم جس نے سکھایا، بالقلم قلم کے ساتھ، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا، علم جس نے انسان کو علم سکھایا، اس کے نام سے شروع کیا، علم سکھایا۔ علم کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک فطرت کا علم ہے، یا فطرت کی ایک وحی ہے جو ہر جاندار اور بے جان، ہر کائنات کی، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں ایک فطرت، ایک جبلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اس فطرت اور جبلت کے تحت انسان کے سمیت اس فطرت اور جبلت کے تحت ساری مخلوقات اپنی طبعی زندگی جو ہے وہ گزارتی ہیں۔ ان میں بہت ساری فطرت کی چیزیں تو ایسی ہیں جو حیران کر دینے والی ہیں، وہ فطرت کی چیزیں جو بغیر سیکھے، بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کیے، انسان اور دیگر جتنے جاندار یا جانور وغیرہ ہیں سب ان کے اوپر وہ مہارت رکھتے ہیں، جب سب ان کو اپناتے ہیں۔ ایک جانور وہ بھی اپنے کھانے کے لیے، اپنے رہنے سہنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کچھ انداز سے زندگی گزارتا ہے۔ جانور ہے، پودے ہیں، مطلب حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سمندر کی مخلوق ہیں، ساری کی ساری مخلوق وہ ایک جبلت یا ایک فطرت کے تحت اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتی ہیں۔ اور کئی دفعہ یہ فطرت جبلت جو ہے، کئی دفعہ نہیں، اکثر اوقات ہم دیکھنے ہیں کہ وہ اس قدر حیران کر دینے والی ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہے۔ شہد کی مکھی کا رہن سہن اگر دیکھیں، پرندوں کا گھونسلہ بنانا دیکھیں کہ کس طرح سے وہ گھونسلہ بناتے ہیں، اور کس قدر کمپلیکیٹڈ گھونسلے بھی اکثر پرندے جو ہیں بناتے ہیں۔ مکڑی جو ہے وہ کس طرح سے جال بنتی ہے، ریشم کا کیڑا کس طرح سے ریشم جو ہے اس کا دھاگا جو ہے وہ ایک بنتا ہے۔ اسی طرح سے مچھلیاں ہیں، حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، بے شمار مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، انکلوڈنگ پودے۔ پودے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کچھ پودے ایسے ہیں جو کہ گوشت خور پودے ہیں، وہ مطلب کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کھاتے ہیں پودے۔ یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ ایسے پودوں کے بارے میں ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں کہ وہ پودا جو ہے وہ ایسا پتا کھلا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی کیڑا یا کوئی پتنگا آ کر بیٹھتا ہے تو وہ سڈنلی وہ پتا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کو ٹریپ کر لیتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ پودا جو ہے اس کی خوراک کا حصہ بن جاتا ہے۔ سوری، وہ جو انسیکٹ ہے یا حشرات ہیں وہ اس کی خوراک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پودوں کے اندر بھی بہت ساری ایسی خصوصیات رکھی جو کہ انسان کو حیران کر دینے والی ہیں۔ اب یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی فطرت میں رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، لیکن بطور خاص انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ اس کو فطرت کے ساتھ ساتھ اس کو علم بھی عطا کیا، اس کو علم بھی عطا کیا۔ اور پھر اس علم کو یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی عطا فرمائی، مگر جب انسان نے اس ایک امانت اپنے اوپر مطلب قبول کر لی، وہ امانت اختیار کی امانت، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر بھی پیش کیا اور دوسری مخلوقات کا بھی پیش کیا، لیکن کسی نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے ہر ایک نے اپنے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے اپنی معذوری کا اظہار کیا، لیکن انسان جو ہے اس نے وہ قبول کر لیا وہ چیلنج۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس امانت کا بوجھ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالا، انسان نے اس کی حامی بھر لی، تو پھر انسان نے اس امانت کے بوجھ کو پورا کرنے کے لیے، اس امانت کو پورا کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا بھی کیا، علم بھی عطا کیا کہ تو نے جو رب کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو تو پورا کرنے کے قابل ہو جا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے علم بھی عطا فرمایا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ علم کا سلسلہ شروع ہوا، علامہ
آدم آدم کل اسما، وہ کیا ہے آیت کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے جو نام تھے وہ سکھا دیے، اور فرشتوں سے بھی پوچھا، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب پوچھا تو انہوں نے سارے وہ نام جو ہیں وہ ذکر کر دیے، اور تو اس کے بعد پھر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت، اس کے اندر، اس کی انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا علم جو ہے وہ رکھ دیا، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو ایکسپلور کرتا ہے، اس کو پھر مزید مطلب کھوج لگا رہا ہے اپنے علم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا علم عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یا اگلی منزلیں جو ہیں انسان جو طے کرتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس علم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، اس کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنایا، اس علم کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا بالقلم، قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سکھایا، اور پھر اس کو اس قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اب قلم کے ذریعے سے علم سے سکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کو محفوظ کرنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے، اور اس کی اہمیت اور افادیت میں اور جدت کی منزلیں طے کرنے کے لیے قلم کی صورت میں ایک ایسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا جو اسی انسان کے ساتھ خاص ہے۔ یہ قلم جو ہے، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کے فائدے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ انسان کے خاص ہیں۔ کسی اور دوسری جو کائنات کی مخلوق جو ہے وہ اس قلم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی جو کہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ انسان کو لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو ساتھ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے ایک قلم جیسی ایک مخلوق جو ہے وہ تخلیق کر دی۔ علم کیا ہے اس کا اندازہ تو ہم سب کا ہی ہے، جو کہ ہم نے پچھلی اپنی مجلس جو ہے اس میں بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ علم در حقیقت معرفت حاصل کرنے، انسان کی زندگی میں بدلاؤ لانے اور بہتری لانے کا ایک نام ہے۔ لیکن قلم کیا ہے؟ قلم کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو قلم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جو در حقیقت علم کو ظاہر کرنے، علم کا اظہار کرنے، علم کو محفوظ کرنے، اس کو نسل دس نسل آگے بڑھانے، اس کے پھیلانے، دوسروں تک پہنچانے، انسانی زندگی میں ترقی کی اگلی منزلوں تک لے جانے، اور سب سے بڑھ کر حقیقی کامیابی اور فلاح پانے میں سب سے ایک اہم رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ قلم ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں جو روایات سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا، پیدا فرمایا، اور اسے حکم دیا کہ لکھ جو اب تک ہو چکا اور جو آئندہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا قلم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھ دیا، اور کیا لکھ دیا؟ جس کو ہم آج لوح محفوظ کے نام سے یا تقدیر کے نام سے جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم تھا اس قلم کے ذریعے سے محفوظ کر دیا۔ اب جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ قلم دراصل علم کے اظہار اور اس کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہماری تاریخ ہمیں قلم کی بہت ساری مختلف شکلیں جو ہیں وہ بتاتی ہے۔ قلم اور کاغذ، لوح محفوظ جب ہم نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لوح کے اوپر قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا اس علم کو۔ اب اگر ہم ان دونوں چیزوں کو، جو قلم کے ساتھ اس کا میڈیم جس کے اوپر محفوظ کیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے، جس کو ہم آج کی ٹیکنالوجی میں کاغذ کہتے ہیں یا پیپر کہتے ہیں، تو قلم اور کاغذ جو ہے ان کے تاریخ اگر ہم دیکھیں، یہ تاریخ در حقیقت ہمیں اگلی آیات میں کو مزید واضح کرنے کے لیے ہمارے کام آئے گی۔ اس لیے اگر ہم تھوڑا سا اپنے ماضی کو جھانک کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں پتھروں پر اور چٹانوں پر اور لکڑی پر اور لکڑی کے تختوں پر یا درختوں کے اوپر کچھ شکلیں وغیرہ بنا کر یا کچھ تحریریں یا اس طرح سے ملتے جلتے الفاظ جو لکھ کر مطلب اپنا اظہار جو ہے، اپنی باتوں کا اظہار، اپنی رائے کا اظہار، یا اس وقت کی ثقافت کا اظہار، جو اس وقت کے بہت سارے پیغامات جو ہیں وہ تحریر کیے گئے، جو آج بھی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد باوجود وہ محفوظ ہیں۔ اس کے بعد ایک دور آیا کہ پھر چمڑے وغیرہ اور لکڑی کے باریک پرت جو ہیں، جیسا کہ لکڑی کی چھال جو ہے، وہ کچھ درخت تو ایسے ہیں جن کے اوپر سے لکڑی کی چھال ایسے اترتی ہے جیسے وہ بالکل باریک پیپر کی طرح ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ لکڑی کی چھال ہوتی ہے۔ وہ تنا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے آپ ایسے اس کو چھیل سکتے ہیں، جیسے آلو کے اوپر سے چھلکا اتارا جاتا ہے، اس طرح سے وہ پرت کی شکل میں باریک لکڑی کا ایک جو پیپر تو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے ذریعے سے اس درخت کو اس طرح سے بنایا۔ تو بہت سارے اس
طرح کے درخت بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کپڑے کے اوپر اور اس طرح کی بہت ساری دوسری چیزوں کے اوپر تحریریں جو ہیں وہ شروع ہوئیں، اور اس کے ساتھ روشنائی وغیرہ جو ہے، جو سیاہی جو ہے اس کا بھی اس کے ساتھ آزاد ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ کاغذ یا پیپر، یہ لکڑی اور برادے اور اس سے بننے والا، درختوں سے بننے والا جو پیپر، جو آج ہمارے پاس لیٹسٹ فارم جو اویلیبل ہے، وہ ایجاد ہوئی۔ اور جب پیپر ایجاد ہوا تو اس انڈسٹری نے تو جیسے بنچال مچا دیا ایک علم کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ایک ایسا آسان اور ایک ایسا فلیکسیبل طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا کیا کہ آپ جتنا مرضی علم تم بس لکھتے جاؤ اور اس کو محفوظ کرتے جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قلم کے بارے میں بھی دیکھیں تو قلم نے بھی اپنی تاریخ میں بہت ساری حالتیں بدلی ہیں۔ پہلے نوکیلے پتھروں کے ذریعے سے، چٹانوں یا دھاتی اوزاروں کے ذریعے سے پتھروں وغیرہ کے اوپر کھدائی کر کے کچھ لکھا جاتا تھا، یا کچھ اپنے احساسات کا یا اپنے علم کا اظہار جو ہے اس وقت کیا جاتا تھا۔ پھر درختوں کی ٹہنیوں وغیرہ سے اور پرندوں کے پروں سے مطلب پین جو ہے، لکھنے کے کام جو ہے وہ آتے رہے، اور اس کے ساتھ وہ سیاہی جو ہے وہ مختلف رنگوں کی وہ مختلف جگہوں سے حاصل کی جاتی تھی، پودوں سے بھی کچھ کلر جو ہے وہ حاصل کر کے اس کے ذریعے سے وہ تحریریں جو ہیں وہ کی جاتی تھی۔ اور اسی طرح سے پھر قدیم مصری زمانوں میں سرکنڈے کو تراش کے قلم جو ہے وہ بنائی جاتی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ابھی کچھ دہائیاں پہلے اب یہ بانس یا بمبو سے جو قلم جو ہے بنائی جاتی تھی۔ آج کا جو بچے ہیں وہ تو شاید اس کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آج سے کچھ 20-30 سال پہلے تک وہ قلم جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا تھا تختی وغیرہ کے اوپر لکھنے کے لیے، اور پھر سلیٹ کے اوپر، بلیک کلر کے سلیٹ کے اوپر سلیٹی کے ساتھ بھی لکھا جاتا تھا۔ بلیک بورڈ جو پہلے یوز ہوتے تھے چاک وغیرہ کے ساتھ، اب وہ ساری چیزیں ہیں وہ بدل چکی ہیں۔ بہرحال قلم کی بہت ساری مختلف شکلیں جو ہیں وہ پچھلی کچھ دہائیوں تک استعمال ہوتی رہی، جو آہستہ آہستہ سے وہ گزر گئیں اور آہستہ سے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اب پچھلی کچھ دہائیوں سے یا کچھ سالوں سے جو زیادہ تر استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں، جو آج کل قلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں وہ پین ہے، فاؤنٹین پین ہے، بال پین ہے، لیڈ پین ہے، اور پینٹ برش وغیرہ ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کل استعمال ہو رہی ہیں قلم کے طور پر۔ تو اگر ہم قلم کی اور کاغذ کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے پوائنٹ جو ہیں وہ ملیں گے، جو کہ ہم تھوڑا سا آگے جب بڑھیں گے تو اس کو ہم مزید دیکھیں گے کہ وہ کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کا جاننا۔ تو جس طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم ماضی میں پین اور کاغذ نے اپنی مختلف شکلیں بدلی، اسی طرح سے مستقبل میں یہ اپنی شکلیں جو ہیں وہ بدلتا چلا جا رہا ہے مسلسل، اور مستقبل میں اس کی شکل آج کے دور سے بالکل مختلف ہوگی، بالکل الگ طرح سے ہوگی۔ آج سے کوئی 1000 سال پہلے یا 2000-3000 سال پہلے، جبکہ مختلف چیزوں کے ساتھ اور مختلف طرح کی سیاہیوں کے ساتھ لکھا جاتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بال پوائنٹ پین جیسی یا لیڈ پین جیسی کچھ چیز جو ہے وہ مطلب ایک وقت آئے گا کہ استعمال ہوگی۔ اسی طرح سے آج ہم جو قلم یا پیپر کے مختلف ذرائع جو ہیں استعمال کر رہے ہیں، ان کو ہم سامنے رکھ کر ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آئندہ آنے والے 50 سالوں کے بعد یہ قلم اور پیپر کی اصل حقیقت یا اصل مطلب کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ آج کل کے روایتی پین کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل پینز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں لکھائی کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سارے اور انسٹرومنٹس ہیں، جیسے کی بورڈز وغیرہ جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں۔ ماؤس کے ذریعے سے ہم ڈیجیٹلی سارا کچھ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ وہ پیپر جو ہے، پیپر کو عام طور پر ڈیجیٹل جو سکرینز ہے اس میں کنورٹ کر دیا گیا، جو کہ آہستہ آہستہ اس کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی علم کو محفوظ کرنے کا ایک لیٹسٹ طریقہ جو ہے یا جدید طریقہ جو ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ پین اور کاغذ کی موجودہ شکل جو ہے، جیسا کہ تذکرہ ہوا، آئندہ آنے والے سالوں میں بالکل مختلف ہو جائے گی۔ ڈیجیٹل پیپر بھی اسی طرح سے استعمال ہو رہا ہے، جس طرح سے ڈیجیٹل پین ہے اسی طرح سے آج کل ڈیجیٹل پیپر استعمال ہو رہا ہے۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ قلم اور کاغذ جو ہے وہ آج کل کے دور سے ختم ہو کر، ناپید ہو کر ڈیجیٹل ڈیوائسز میں ہی وہ منتقل ہو جائے گا یا تبدیل ہو جائے گا۔ پیپر بکس کی بجائے اب ڈیجیٹل بکس جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ پہلے پیپر بکس تھیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان پیپرز کے علاوہ کسی اور طریقے سے، لیکن آج ہمارے سامنے ڈیجیٹل بکس، یہ PDF فارم میں ہمارے سامنے ایک کتاب جو کھلی ہے، یہ ڈیجیٹل بک کی ایک
بہت ہی سادہ سی مثال ہے، بالکل سادہ سی مثال ہے۔ تو اسی طرح سے ای بکس جو ہیں، اب یونیورسٹیز میں یا کالجز میں اب ای بکس جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ کتابیں پرچیز کریں یا کتابیں پرنٹ کر کے، آہستہ آہستہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ای بک ان کو آن لائن لنکس مل جاتے ہیں، جس سے وہ اپنی سکرینز کے اوپر وہ ٹیکسٹ بکس وغیرہ جو ہیں یا جو بھی ورک شیٹس ہیں وہ سارا کچھ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ڈیجیٹل پین کے ذریعے سے اپنے نوٹس وغیرہ لکھنے اور باقی جتنا بھی اپنا لکھنے پڑھنے کا کام جو ہے وہ سب سے کنورٹ ہوتا جا رہا ہے اب ڈیجیٹل ڈیوائسز کے اوپر۔ اسی طرح اس کے علاوہ پھر آج کل جو ہمیں مزید، یہ صرف آج کل کی چیزیں ہیں جو ہمیں اندازہ کراتی ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اب ہاتھ سے لکھنا یا کی بورڈ سے ٹائپ کر کے لکھنا جو ہے، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا جا رہا ہے، اور وائس ریکگنائزیشن کے ذریعے سے مطلب خود ہی کمپیوٹر جو ہے وہ آوازیں پہچان کر اس کے مطابق خود ہی وہ ریکارڈنگ یا لکھائی جو ہے وہ اس نے شروع کر دی ہے کمپیوٹر نے، جو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک آلریڈی وہ استعمال میں آ چکا ہے اس طرح۔ تو اس طرح سے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کی بورڈ وغیرہ جو ہیں یا ماؤسز وغیرہ جو ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ سے ناپید ہوتے چلے جائیں گے، اور آئندہ آنے والے 50 سالوں میں کیا کنڈیشن ہوگی، 5 7 سال میں، 10 سال میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا چینج جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اگلے 50 سالوں میں تو ہو سکتا ہے کہ بالکل ایک مختلف شکل میں ہمیں یہ روایتی پین اور روایتی پیپرز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل بالکل ختم ہو جائیں۔ اور اس وقت کے لوگوں کو جب کہیں کہ پیپر ہوتا تھا اس طرح کا، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حیران ہو کہ پیپر ہوتا تھا اس طرح کا، وہ کون سا دور تھا، جہالت کا دور ہوگا جہاں پر پیپر ہوگا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ وہ دور انسان کا پتھروں کا دور، جب وہ مطلب ٹہنوں کے ذریعے سے یا لوہے کے اوزاروں کے ذریعے سے کندہ کر کے لکھتے تھے، وہ کیا دور تھا، اس میں کیا ٹیکنالوجی تھی۔ اور آج کی ہماری ٹیکنالوجی کو ہو سکتا ہے اگلے آئندہ 50 سالوں میں، 100 سالوں بعد اس وقت کے لوگ یا بچے جو ہیں وہ کہیں کہ وہ تو بڑا بیکورڈ تھا زمانہ تھا۔ تو انسان جو ہے وہ کس طرح سے ترقی کے منازل جو ہیں وہ طے کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب ہم نے اس کو، یہ ترقی کے منازل جو ہیں، ہم نے باقی پورے علوم، پورا انڈسٹریل ریولوشن، پورا بایولوجیکل ریولوشن، میڈیکل سائنسز، ٹیکنالوجی، یہ وہ، اس سب کو ہم نے سکپ کر دیا۔ صرف انہی آیات کے کنٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ قلم اور کاغذ کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں بہت کچھ بچاتی ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ساتھ ساتھ انسان نے اس علم کے ساتھ جدت لائی، اس علم میں اضافہ کیا، اور پھر جیسا کہ تذکرہ ہوا تھا کہ علم میں لکھنا، پڑھنا، معرفت حاصل کرنا، پہچان حاصل کرنا، ایکسپلور کرنا، چیزوں کو جاننا، چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنا، جستجو کرنا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں اپنی زندگی میں چینج لے کر آنا، اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کر آنا، یہ علم کا در حقیقت ایک ایک کہہ لو کہ ایک سائیکل ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب وہ جب تک وہ بدلاؤ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق نہیں کرے گا، اقرا بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے آپ پڑھیے، کہ جب تک وہ انسان جو ہے اس جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنا مرضی علم حاصل کر لے، جتنا مرضی ایکسپلور کر لے، جتنا مرضی اپنے آپ کو مطلب ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کر لے یا تعلیم کے میدان میں آگے لے جائے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اس کے ساتھ شامل نہیں کرے گا، در حقیقت وہ اصل فائدہ جو اس علم کا جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا کیا، وہ اس علم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، ذرا پہچانو، جانو، تمہیں ایک امانت دی ہے، اس امانت کو تمہیں پورا کرنا ہے، اپنے وعدوں کو تم نے پورا کرنا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں شواہد دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک الٹیمیٹ جو انفارمیشن ہے وہ بھی دے دی کہ ایک قیامت تک ہونے والے معاملات کیسے ہوں گے اور قیامت کے بعد کیا معاملات ہوں گے۔ لیکن ایک انسان جو ہے اگر ان کو بھلا بیٹھتا ہے تو وہ پھر کیا اس کا کیا فائدہ اس علم کو حاصل کرنے کا۔ تو بہرحال موضوع کی طرف اگر واپس آئیں تو قلم کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا علم جو ہے انسان آج بھی اس کو پرانے زمانوں میں لے کر جاتا ہے۔ یہ قلم کے ذریعے سے محفوظ کیا ہوا علم ہی ہے جس کی مدد سے یا جس سے استفادہ کر رہا ہے آج انسان، بلکہ حق اور باطل کو آج ہمارے لیے واضح کر رہا ہے۔ قرآن جو ہے گو کہ اس میں کوئی نو ڈاؤٹ کہ وہ سینوں میں محفوظ کیا، حفاظ آئے، اس کے قاری آئے، لیکن اس کو پیپر بک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری اہتمام کے ساتھ اس کو پیپر کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا، تاکہ آئندہ آنے والا انسان جو ہے کبھی کسی کے
الفاظ میں شک نہ کرے کہ اس کے دل میں جو ہے مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، مختلف ترتیب سے پڑھتے ہیں، تو ایک ترتیب اس کی شد مد کے ساتھ، اس کی پوری حرکات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا اہتمام بھی اسی دنیا میں کر دیا۔ اور پھر نہ صرف قرآن کو محفوظ کیا، بلکہ اس کی حدیث جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کی سنت اور ان کے جتنے طریقے تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے محفوظ کر دیا کہ آج بھی اگر کوئی انسان جو ہے وہ صحیح حدیث تک پہنچنا چاہے تو وہ ٹریس آؤٹ کر کے اس صحیح حدیث تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی کہے جی کہ 400 سال پہلے کا یہ معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، نہیں، 400 سال سے پہلے بھی جا سکتا ہے، 800 سال پہلے کیا تھا وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کو مزید فائن ٹیون کرنے کے لیے اپنے اس علم کو یا اپنے اس عقیدے کو یا اپنے اس رائے کو یا اپنے اس علم کو مزید فائن ٹیون کرنے کے لیے وہ 1000 سال پیچھے جا سکتا ہے، 1200 سال، بلکہ 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے تک جا سکتا ہے، جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ اور اس وقت بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ اس قرآن مجید کی حفاظت دلوں کے اندر کے ساتھ ساتھ اس کو پین اور پیپر کے ذریعے سے بھی محفوظ کر رہے تھے۔ پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو ہیں اور ان کے افعال جو ہیں، سنت اور حدیث جو ہے، اس کو بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد ہی کمپائل کرنا شروع کر دیا گیا، اور بڑے جید صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جو ہیں ان سے حاصل کر کے حدیث جو ہے ان کا ایسا مجموعہ جمع کر دیا اور اس کو محفوظ کر دیا کہ آج بھی علماء جو ہے اس کی مختلف برانچز کو اسٹڈی کر کے اس میں سے خالص اور صحیح اصل حدیث جو ہے وہ آج بھی نکال سکتے ہیں اور آج بھی ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو کیسے محفوظ کیا، اس کا اندازہ ہمیں اس طرح کی بہت ساری باتوں سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے جب بڑھے اگر تو علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ انسان کو وہ کچھ سکھایا اور ان چیزوں کا علم دے دیا جو اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ قلم اور کاغذ کی ترقی جو جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، اگر اس کی تاریخ کو ہم سامنے رکھیں تو آج سے چند صدیاں پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ڈیجیٹل دور آئے گا، اور آج کی دنیا میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آنے والے 50 سالوں میں یہ انسان جو ہے وہ ترقی کی کن منازل میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ جانتا نہیں تھا، لیکن اس کو وہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلور کرتا جا رہا ہے، اس کو نکالتا جا رہا ہے، اس خزانے جو ہے اس کو وہ شناخت کرتا جا رہا ہے، اس کو پہچانتا جا رہا ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اس کے فائدے جو ہیں، نقصان بھی برابر کے ہیں، فائدے اور نقصان دونوں اپنی زندگی میں حاصل بھی کرتا جا رہا ہے۔ فائدے جو ہیں آج کل افسوس کے ساتھ کہ فائدے کم اور اس کے نقصان جو ہے وہ زیادہ انسان جو ہے وہ لے رہا ہے۔ بہرحال اسی علم کے ذریعے سے اپنی اگلی منازل طے کرتے ہوئے کوئی بہت ساری چیزوں کو پہچان رہا ہے جس کو وہ پہلے نہیں پہچانتا تھا، بہت ساری چیزوں کو وہ جان رہا ہے جس کو پہلے نہیں جانتا تھا، بہت ساری چیزوں کو وہ ایکسپلور کر رہا ہے جو اس کے سامنے پہلے نہیں تھی، پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی کو بدل رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے انسان کے بارے میں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے مادی، زیادہ تر جو ابھی ہم نے ڈسکشن کیا وہ تو اس کے مادی علم کی ترقی کے بارے میں بات ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جو روحانی تعلیم انسان کو دی، جب تک وہ اس پر کامل یقین کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا تب تک وہ حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ انسان کو بہت ساری چیزوں کو خود کوشش کر کے حاصل کر رہا ہے، انسان تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کو نت نئے طریقے جو ہیں وہ اپنا رہا ہے ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ان خزانوں کو، اس علم کے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے جو معلومات غیب کے بارے میں بتا دی ہیں وہ سب سے بڑا علم ہے جو در حقیقت انسان کی صحیح جو رہنمائی جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان ترقی کے جس دور میں گزر رہا ہے اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ اس جو مستقبل کا جو علم ہے اس کو تکنیکی بنیادوں پر جٹلا نہیں سکتا۔
چاہے وہ اس کو نہ مانے، لیکن آج بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قیامت کے واقع ہونے کا جو علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا اور احادیث میں اس کی ہمیں تفصیل ملتی ہے، تو قیامت کے بپا ہونے تک انسان جو ہے وہ پوری طرح سے ایکنالج کرتا ہے کہ ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح سے حالات ہیں یا جو ٹیکنالوجی ہے یا جو ہمیں ریسرچز بتاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اور احادیث کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا، اسی طرح سے ہو کر رہنے والا ہے۔ تو آج کا انسان جو ہے، جتنا اس نے علم حاصل کیا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، جب دیگر معاملات کے ذریعے سے اس نے مطلب ایک پوزیشن اچیو کی، اس میں وہ ٹیکنیکلی اللہ قرآن مجید کی ان آیات کو، اللہ تعالیٰ کے ان قول کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن بلکہ اس کو مزید وہ سپورٹ کرتی ہیں اس کی باتیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور بطور خاص انسان کو، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اعلیٰ کا ایک جمے ہوئے خون یا ایک بالکل حقیر سے نطفے کے ذریعے سے اس کو پیدا کیا، اس کو پھر اس قابل بنایا کہ اس کے اوپر فضل و کرم کیا، اور اس کو علم سکھایا، اور علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے محفوظ کرنا سکھایا، اور پھر اس علم کے ذریعے سے ترقی کے منازل طے کرنا سکھایا، اور اس نے پھر جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا۔ اس کے باوجود کلّا، ہرگز نہیں، وہ انسان جو ہے وہ بالکل ہی اپنے رویے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو الٹیمیٹ علم ہے غیب کا، اس کے بارے میں آج بھی وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ تو ہرگز نہیں، انسان کا وہ ڈنڈی مارنا جو ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان جو ہے وہ تو سرکشی کرتا ہے، اتنا کچھ معلومات ہونے کے باوجود اس رب کی بتائی ہوئی باتوں کو، جس کو وہ آج قیامت تک جان چکا کہ ہاں قیامت جو ہے اسی طرح سے وقوع پذیر ہو کر رہے گی، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے۔ وہ اللہ جس نے ہزاروں سال پہلے انسان کو قیامت کے بارے میں بتا دیا، آج وہ اپنے مادی علم کے ذریعے سے اس قیامت کو ہوتے ہوئے آپ پہچانتا ہے پورے اچھے طریقے سے، اپنے ہوش حواس کے ذریعے سے، اپنے وہ ہوش حواس میں وہ اس کو پہچانتا ہے۔ وہی اللہ اسے جب قیامت کی اگلی منزلوں کے بارے میں بتاتا ہے، قیامت کے واقع ہونے تک تو انسان مان گیا، لیکن قیامت کی اگلی منزلوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے کہ یہ قیامت جس کو تم آج ٹیکنیکلی مانتے ہو، اس قیامت کے ہی اگلی منازل میں انسان کو دوبارہ زندہ کیا جانا، پھر حساب کتاب کے لیے حشر جو ہے وہ حشر کا میدان اور حساب کتاب اور جنت اور دوزخ، جب اللہ تعالیٰ اس کو اگلی منزلوں کے بارے میں بتاتا ہے تو انسان اس کو ماننے سے گریزاں ہو جاتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے، وہ طغیانی کرتا ہے، وہ اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ علم جو کہ اس کو ظاہری آنکھ سے نظر آتا ہے یا اس کا ظاہری طور پر اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کو تو وہ قبول کرتا ہے، اس کو تو وہ ایکنالج کرتا ہے، لیکن اس کی اگلی منزلیں جو وہی اللہ کی ذات جس نے اس کو 1450 سال پہلے، بلکہ اس سے پہلے انبیاء کو بھی بہت ساری ایسی باتیں، اور قیامت کا بطور خاص علم تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی لے کر، تو اس کو پھر آج بھی انسان جو ہے وہ اس سے کنی کتراتا ہے، اس سے تھوڑا سا جان چھڑاتا ہے، پیچھا چھڑاتا ہے، کہ وہ سرکشی کرتا ہے کہ اگر اس کو ہم نے یس کر دیا، اگر ہم نے اس کو انڈورس کر دیا، اگر ہم نے اس کو ایکنالج کر لیا، تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور بہت ساری چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ جن چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا وہ ہمارے لیے بڑی آسودہ حال نظر آتی ہیں، بڑی ہمارے لیے اطمینان بخش نظر آتی ہیں، بڑی ہمارے لیے راحت بخش نظر آتی ہے، اور جن چیزوں کو اپنانا پڑے گا ان میں ہمیں تھوڑی سی مشقت کرنی نظر آتی ہے، ان میں ہمیں اپنی زندگی کے اوپر، اپنی جان کے اوپر یا اپنے دیگر معاملات میں کچھ محنت کرنی نظر آتی ہے، کچھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا نظر آتا ہے۔ انسان جو ہے یہ چیزیں ماننے سے قاصر ہے، یا یہ چیزیں ماننے سے وہ انکاری ہے اور سرکشی میں تلا ہوا ہے۔ الراہ الراہ استغنا، یہ کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ غنی ہو گیا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے دنیا کے مادی وسائل جو ہیں وہ عطا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری سکلز اس کو دے دی، اس کو علم دے دیا، اس کو نالج دے دیا، اس کو طاقت دے دی، توانائی دے دی، ٹیکنالوجی دے دی، بہت سارے وسائل جو ہے دنیا کے دے دیے، بے شمار ہیں جن کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کہ وہ جب انسان کے دنیا کے سارے مادی وسائل کو دیکھتا ہے تو اپنے اس انجام کے بارے میں جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا بطور خاص، کہ دیکھو اگلی آیت میں آ جائے گا وہ، کہ مطلب
اس انجام کو وہ بس پسے پشت ڈال دیتا ہے، اور اس سے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ اپنی زندگی ہی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بچا دیا اس کو بالکل وہ اگنور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غنی جو ہے وہ بے پرواہ ہو جانا، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غنی ہے، وہ دوسروں کے راستے میں اگر دوسروں کو خرچ کرتا ہے تو وہ غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی فکر نہیں کہ اس کے مال میں کچھ کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا عطا کیا، تو دنیا کے وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیے، تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، بس یہی ہمارے لیے سارا کچھ ہے، اور اسی چکر میں آ کر پھر وہ نافرمانیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، منمانی کرتا ہے، اور اسی روش پر اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، حتیٰ کہ پھر اپنی مہلت کا وقت جو ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انا الی ربک الرجع، بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے آپ کو۔ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا اس کے علم میں جو الٹیمیٹ جو علم کی جو بنیاد ہے، الٹیمیٹ علم جو قیامت کے بارے میں یا قیامت کی اگلی منزلوں کے بارے میں، قیامت کی وہ منزلیں جہاں تک تو انسان انڈورس کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب بتا دیا کہ بے شک آپ کے رب کی طرف سب کو لوٹنا ہے، لیکن وہ اس بات سے اپنے آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس بات سے پیچھے ہٹانا اپنے آپ کو شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اسے بے شمار علوم اور آئندہ آنے والے معاملات کے بارے میں انسان کو بتایا، وہیں بار بار ایک باٹم لائن جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہمیں نظر آتی ہے، جو ابھی ہمارے سامنے بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس باٹم لائن کے ذریعے سے انسان کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ تم جیسی مرضی زندگی جی لو اور جتنا مرضی بھاگ لو، آخر کار تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہی ہے۔ جتنی مرضی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کر کے تم چاند کے اوپر زندگی بسر کرنے کا سوچ لو، یا مریخ کے اوپر اپنے آپ کو لے جانے کا سوچ لو، وہاں پر دنیا تباہ ہو جائے گی تو مریخ پر میں آباد ہو جاؤں گا، انسان آج کل اپنا یہ نعرہ لگا رہا ہے، جہاں مرضی تم بھاگ جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور تمہیں لوٹنا ہے، جہاں پر تمہارے اعمال جو ہیں وہ بھی تمہارے سائڈ بائی سائڈ تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے یا رکھ دیے جائیں گے، اور ان اعمال کے مطابق تمہیں سارا اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ یہاں تک کی آیات جو ہیں یہ ہمیں بہت وسعت کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اگر ان آیات کو ہم پہلی 8 آیات جو ہیں، پہلی بطور خاص 5 آیات جو کہ پہلی وحی کی شکل میں ہے، اور چھٹی، ساتویں اور 8ویں آیت جو ہے وہ در حقیقت انسان کو اس علم کے ذریعے سے جو آخرت کو پہچاننا اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کی جو اللہ تعالیٰ بار بار بات کرتا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے مطلب یہ آیات ہیں۔ جو ان آیتوں کو اگنور کرتا ہے وہ در حقیقت اس علم کا فائدہ جو ہے وہ اٹھانے سے قاصر ہے، یا اس علم کا فائدہ کچھ حاصل نہیں کرے گا، صرف دنیا کی زندگی میں وہ کچھ کما لیا، کھا لیا، وہی تک محدود رہے گا، اس کے بعد اس کے علم جو ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو علم عطا کیا، اور اس کے علم میں اضافے کے لیے اس کو قیامت کی آخری منزل تک سارا کچھ بتا دیا، لیکن انسان ایسا ہے کہ وہ سرکشی کرتا ہے اور بے پرواہی کرتا ہے، اور اپنے رب کے سامنے لوٹنے سے وہ انکاری ہوتا ہے، یا اس کو اپنے رب کے سامنے جانے والے معاملات جو ہیں ان سے وہ اپنے کنی کتراتا ہے، یا ان سے اپنا پیچھا چھٹاتا ہے، کیونکہ اس کو بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑیں گے۔ تو پہلی 8 آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت سارے اہم معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھولتی ہیں، اور بہت سی کریٹیکل میٹر جو ہیں وہ ہمیں سمجھاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحتیں کی، بے شمار نصیحتیں، ہم نے تو صرف ایک پہلو کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ علم اور قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سکھایا، صرف اس ایک ایسپیکٹ کو ہم نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ آیات کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ دوسرے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ جمع کریں گے تو یہ آیات ایسی ہیں کہ مطلب ان کی ایکسپلینیشن یا ان کے بارے میں جتنا مرضی ڈیپ چلے جاتے جائیں یہ تو مکمل ہی نہیں ہوگی یہ آیت۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 9 سے۔ ارایت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے، کیا تم نے دیکھا ہے ایک ایسے شخص کو جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اب یہاں سے اگلی آیات جو ہیں آیت نمبر 9 سے لے کر آگے آیت نمبر 19 تک، یہ کنٹیکس میں
اس پر اتفاق ہے، تقریباً سارے علماء جو ہیں وہ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے بارے میں یہ آیات جو ہیں وہ ابو جہل کا رویہ جو ہے وہ کس قدر مخالفانہ تھا، کس قدر وہ سخت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس کنٹیکس میں یہ آیات جو ہیں وہ ساری آئی ہیں۔ ابو جہل کا ویسے تو بہت ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن اس کو مختصر کے انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم یہ آیات جو ہیں وہ کور کریں ہم اپنے باقی ماندہ وقت کے اندر اندر۔ تو ابو جہل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور تو اس کے فوراً بعد یا کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حرم میں اسلامی طریقے ذریعے سے، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز ادا کرنا جو ہے اس کو شروع کر دیا، جس کو دیکھ کر ابو جہل جو ہے وہ شدید طیش میں آتا تھا اور شدید غصے میں آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر اس نے ڈرایا دھمکایا بھی ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری ایسی احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ مطلب ابو جہل جو ہے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پیش آتا تھا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص دیگر معاملات میں بھی وہ مخالفت کرتا تھا، وہ تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن بطور خاص نماز کے بارے میں کہ وہ ایک خاص طرح کا رویہ جو ہے وہ رکھتا تھا، حتیٰ کہ سارے دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب حرم میں کھڑے ہو کر کس طرح سے نماز پڑھے ہیں، یہ تو کوئی الگ ہی طریقہ ہے یا کوئی الگ دین ہے، اس سے دوسرے سارے لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ تو تھا، لیکن بطور خاص جو ابو جہل ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث یا روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال کر رکھ دی۔ کچھ لوگوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اس طرح سے کون کرے گا، تو ابو جہل نے کہا میں کروں گا، تو ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بالکل چھوٹی بچی تھی، انہوں نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے آ کر اس غلاظت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ہٹایا، اور پھر انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، اب وہ واپس اپنی اصل حالت میں واپس آئے۔ اسی طرح سے مسند احمد اور مسلم اور نسائی وغیرہ میں کچھ روایات میں ملتی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے اس نے سخت کلمات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکایک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے کو ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا، تو پیچھے کیوں ہٹ رہا تھا اور اپنے منہ کو کیوں بچا رہا تھا؟ تو اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ تو یہ بھی صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل جو کہ در حقیقت اس کے لوگ جو ہیں اس کو ابو الحکم کہتے تھے، ابو الحکم کہتے تھے، یعنی علم کا بادشاہ، حکمت کا بادشاہ اس کو کہتے تھے، یا حکمت والا اس کو کہتے تھے، اتنا وہ اپنے معاملات میں وہ نالجبل بندہ تھا، لیکن مسلمانوں نے یا اسلام کی نظر میں وہ جاہل ہو گیا کہ اس حدیث کے کنٹیکس میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دکھا دیا کہ کس طرح سے اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح مطلب نقصان پہنچانے کی غرض سے بڑھو گے تو دیکھو وہ چیزیں جو تمہیں مطلب بتائی جا رہی ہیں قیامت کے بارے میں، وہ تو تمہیں دیکھ لی اس نے اپنی آنکھوں سے، کہ ایک آگ کی خندق اس نے دیکھ لی، اور کوئی ہولناک چیز جیسے کہ فرشتے جو ہیں انہوں نے اپنے پروں کے ذریعے سے اس کو پیچھے ہٹایا، تو یہ اس چیز کا تو اس نے مشاہدہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ درمی پر اڑا رہا، اس کے باوجود وہ اپنی اسی سرکشی پر اڑا رہا۔ کس وجہ سے اڑا رہا اس کے بارے میں بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانتا تھا۔ وہ موضوع جو ہے وہ الگ سے ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا وقت جو ہے بڑا محدود ہے، لیکن وہ بہت سارے مواقع پر گواہی دے چکا خود
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن میں ان کے تابع نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ عرب کا رواج تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ مقابلہ بازی کرتے تھے، اس مقابلے میں وہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے، ایون کہ مال خرچ کرنے کے میٹر میں بھی وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال خرچ کرتے تھے اپنے آپ کو اونچا رکھنے کے لیے۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں اگر محمد کی اطاعت کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے تو ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، اور مجھے تو تھوڑا سا نیچے ایک درجہ جو ہے وہ جانا پڑے گا، جو مجھے قابل قبول نہیں۔ تو یہ در حقیقت ریزن تھی جس کا اس نے برملا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو اور اس دین کو، اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، بہت کچھ اس کے بارے میں جانتا تھا۔ بہرحال اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جو کہ آگے آنے والی ایک آیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتی ہے، کہ ابن عباس سے روایت ہے، یہ بھی احمد ترمذی اور نسائی وغیرہ میں یہ ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے کہا کہ اے محمد، کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا، نماز پڑھنے سے کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تو اس نے آپ کو اس نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سخت رویہ اپنایا، کہ میں تو یہاں پر نماز پڑھوں گا، سختی سے ساتھ اس کو جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ اے محمد، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی وہ اس چیز پر بھی بڑا اتراتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو میرا ساتھ دینے والے ہیں، ایک بڑی جماعت جو ہے وہ میرا ساتھ دینے والی ہے، تو تم مجھے کس لیے ڈراتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ اس طرح سے اپنے اپنی اپنی جو اس کی افرادی قوت جو ہے یا لوگوں کا ساتھ جو ہے اس کے اوپر بھی اتراتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت سارے معاملات کرتا تھا۔ تو بہرحال انہی کچھ احادیث کو، ان روایات کو اپنے پس منظر میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگلی آیات میں ہم دیتے ہیں، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو کہ اس ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ اب یہاں پر جو مخاطب ہے، جس کے ساتھ یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ ایک عام قاری ہے، میرے جیسا، آپ جیسا، جو بھی اس آیت کو پڑھتا ہے، جو بھی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ اس سے در حقیقت یہ سوال ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیے کہ ابو جہل کون تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بھی جانتا تھا، اس کے باوجود وہ انکاری تھا اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ یہ ساری باتیں اس کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی روایات میں، احادیث میں، یا تاریخ کی کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ سارا منظر جو ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اس ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ جو ہے عبدن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ حرم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے وہ اس بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ارائیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا ہے کہ اگر وہ ہو ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا اس نے حکم دیا ہو تقوی کا، کیا تم دیکھتے ہو کہ وہ بندہ جس کو وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو ہدایت پر ہیں اور وہ تو تقوی کا حکم دینے والے ہیں، یعنی وہ تو ایک ہدایت اور کی رہنمائی، ہدایت کی طرف رہنمائی اور تقوی کو ترغیب دینے والے ہیں، وہ تو ایک اللہ کی عبادت اور اس کے راستے پر چلنے کے لیے سب کو دعوت دینے والے ہیں۔ وہ کسی کے لیے نقصان دہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایسے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ جو ہے جو ناہنجار اور سرکش قسم کا، وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ارائیت ان کذب وتولی، کیا تو نے دیکھا ہے اس کے اگر اس نے جٹلایا اور تولا اور اس نے روگردانی کی، کہ یعنی کہ تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ اس بندہ، وہ جو نماز سے روکنے والا بندہ، سرکش بندہ جو ہے، وہ وہ جٹلاتا ہے، اس نے جٹلایا اور اس نے روح گردانی کی، یعنی اس ہدایت کو اس نے جٹلا دیا اور اس تقوی کو اختیار کرنے سے اس نے منہ پھیر لیا، اس نے روح گردانی کی۔ تو اس کا رویہ تو یہ ہے کہ وہ ہدایت جو کہ در حقیقت اس کی کامیابی کا باعث ہو سکتی ہے، اس نے اس کو جٹلا دیا، اور وہ تقوی جس کے ذریعے سے اس آخری منزل کو وہ کامیابی سے حاصل کر سکتا ہے، اس سے اس نے منہ پھیر لیا۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانا اس نے کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ اس بات کو سمجھتا نہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ اس کا یہ رویہ، اس کی یہ معاملات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا تعارف جو ہے وہ تو مشرکین میں اس وقت موجود تھا، گو کہ وہ ناپید تھا یا مختلف انداز سے تھا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو تبلیغ ہے یا تعلیم ہے، توحید کا درس جو ہے، اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے کھل چکی تھیں، اور ان چیزوں کو وہ بہت تک جان بھی چکے تھے، پہچان بھی چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے۔ تو کیا نہیں جانا اس نے کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں۔ اس کا یہ رویہ جو ہے وہ کسی طور پر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یا کلا کو اگر اگلے حصے سے بھی ہم جوڑ کر دیکھیں کہ ہرگز نہیں، وہ دنیا میں اگر چاہتا ہے کہ نماز سے روک لے یا اس طرح سے ظلم و ستم کرے، تو ہرگز نہیں اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، بلکہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، کہ البتہ اگر نہ وہ باز آیا تو ہم ضرور گٹی سے گھسیٹیں گے اسے پیشانی سے۔ اگر اس نے اپنا رویہ نہ تبدیل کیا تو ہم اس شخص کو اس کی پیشانی سے گھسیٹیں گے، ناسیتن قاذیبتن خاطیہ، پیشانی جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہ پیشانی جو کہ جھوٹی اور خطا کار، یعنی کہ وہ پیشانی کا مطلب، یہ دوسری پیشانی کا مطلب وہ شخص ہے جو کہ جھوٹا اور نافرمان اور خطا کار ہے، تو ہم اس کو ضرور اس کی پیشانی سے گھسیٹیں گے، یعنی اس کو ضرور ہم دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا، اگر اس نے اپنے معاملات کو درست نہ کیا، اگر اس نے اپنی اصلاح نہ کی، فَلْيَدْعُ النَّادِيَ، پس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو یا اپنے حامیوں کو۔ اگر اگر اس نے دھمکی دی، جیسا کہ ابھی تیسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم کس بل بوتے پر مجھ سے یہ ٹکر لیتے ہو؟ میں تو سب سے زیادہ حمایت یافتہ ہوں اس علاقے میں، یعنی مجھے تو بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، چاہتے ہیں، یا میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو تم کس وہم و گمان میں ہوتے ہو؟ یہ اس کا جواب ہے در حقیقت کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَ، کہ پس چاہیے کہ وہ بلائے اپنی مجلس کو۔ اگر وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے حامیوں کو، اپنے گروہ کو بلا لے۔ سند الزبانیہ، سند الزبانیہ، ان قریب ہم بھی بلائیں گے عذاب کے فرشتوں کو، یعنی دنیا میں اگر وہ بلائے گا تو بلا لے، ہم بھی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کریں گے اس بندے کی جو مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے یا حرم میں نماز پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ وہ فرشتوں کے ذریعے سے ذکر ہوا کہ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھا، تو وہ ایک خندق جو ہے آگ کی، وہ اس کے راستے میں آ گئی، اور اس نے دیکھا اسے، اور پھر فرشتوں کے پروں جو ہیں وہ بھی اس کو محسوس ہوئے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یہ دنیا کا میٹر بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی پھر اس کو شدید اور دردناک عذاب پھر ہم دیں گے اگر اس نے اپنے معاملات کو درست نہ کیا اور اسی روش پر چلتا رہا۔ کلا ہرگز نہیں، ہم اس کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا لا تطیع، آپ نہ کہا مانے اس کا، وسجد، اور آپ سجدہ کریں، وقترب، اور آپ قرب حاصل کریں۔ لہذا آپ کو اس ہٹ کنڈوں سے، اس کی اس دھمکیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ اس کے کہے میں مت آئیں، اس کے کہے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دھمکی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وسجد، آپ کو چاہیے کہ آپ اسی طرح سے سجدے جو ہیں وہ جاری و ساری رہیں، وقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش اسی طرح سے قائم و دائم رکھیں۔ لا تطیع وسجد وقترب، یہ آیت سجدہ ہے۔ کچھ چند سیکنڈ جو ہیں وہ سجدے کے لیے لے سکتے ہیں، اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں انشاءاللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، تو یہاں پر الحمدللہ ہماری یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی مکمل ہوئی، اور آیت سجدہ کے بارے میں پہلے ہم تذکرہ کافی کر چکے ہیں، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا سجدہ کر لینا جو ہے اسی وقت میں، یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں بھی ہو سکتا تو یہ سنت ہے، کرنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو ہم نہ تو سمجھ سکے، نہ ہی ان کو جان سکے، نہ ہی ان تک ہماری بساط ہوئی کہ ہم پہنچ سکے اس مختصر سے وقت میں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہمت دی کہ ہم اپنی ناقصی کوشش جو ہے اس کے مطابق
کچھ چیزوں کو اس میں سے سمجھ سکیں، یا کچھ اینگل جو ہیں اس میں سے ایک آدھ جو ہے اس کو ہم اس کے مطابق ایک کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت کے ساتھ ساتھ اس کی صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ سے ایک بات جو ہے وہ دہرانا چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنے تئیں کوشش کریں کہ ان آیات کو یا اس قرآن کو سمجھیں، مختلف علماء کی مختلف تفاسیر جو ہے وہ سن کر یا دیکھ کر یا پڑھ کر کسی بھی طریقے سے ان کو مختلف اینگل جو ہیں اس کو آپ کمپائل کرنے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کا اس قرآن مجید کے اندر ہی، اس دو جلدوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے۔ لیکن ہم ایسے ہیں کہ اس سے بالکل اس کو ضائع کرتے ہیں یا اس کو بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور ہمیں ہمت اور کوشش جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی مجلس جو ہے برخاست کرتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو، یا کبھی بھی آپ کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی اور خاص آسانیاں ہمارے لیے کرے۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص رحمت ہمارے اوپر کرے اور خاص شفقت ہمیں کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں دنیا کی زندگی میں آخرت کمانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دو تین ہفتوں میں وہ یہ مکمل ہو جائے، تو اس کے بارے میں کچھ ریفلیکشن یا کچھ فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہیں تو آپ ضرور دے سکتے ہیں، اسی مجلس میں بھی یا گروپ میں بھی شیئر کر کے، یا یہ سلسلہ جو ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے یا کس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی رائے اگر آپ دینا چاہیں تو آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔